کہ میں اپنے مرحومین کے لیے کیا کروں. ایون اف یو گو ٹو اے مجلس, کوئی ایک مجلس میں بھی جا رہے آپ, تو اب ان ایام میں کوئی نہ کوئی مجلس سن رہے, آن لائن سن رہے, ٹی وی پہ سن رہے, یا آپ فزیکلی جا رہے, روزانہ ایک مجلس, پلیز میری بات سنو, روزانہ ایک آن لائن مجلس سن رہے تم, یا ٹی وی پہ یا آن لائن سن رہے, یا کسی مجلس میں جا رہے, جب جاؤ مجلس حسین میں یہ دعا کرو وہاں بیٹھ کے کہ اللہ اس کا ثواب میری ماں کو دے دے, اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے, اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے دے, اس کا ثواب آج جس کی پہلی رات ہے اس کو دے دے. آپ بولیں گے کیسے دے؟ خالی بولنے سے ہوگا؟ 100% ہوگا. آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آج تم مجلس حسین میں بیٹھ کے سن رہے, آن لائن سن رہے یا فزیکلی سن رہے, تو یہ کس کی وجہ سے سن رہے؟ تمہاری ماں کی وجہ سے. ماں نیک تھی تو تمہارے دل میں حسین کی عزاداری آئی, ماں پاکیزہ تھی تو تمہارے دل میں محبت حسین آئی, باپ نے تم کو حلال رزق کھلایا تو تمہارے دل میں ولایت علی آئی. تو جن ماں کی وجہ سے تم آج عزاداری حسین کر رہے, اس ماں کو روزانہ ایک ثواب, ایک ایصال ثواب کرو. اس لیے کہ مرنے کے بعد, مجھے پتا نہیں وہ فرانس میں دفن ہے یا یو کے میں یا پاکستان میں, جہاں بھی دفن ہے, مرنے کے بعد کوئی رشتہ نہیں رہتا ہمارا, کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا کہ میں ماں کو دیکھوں یا ماں سے کیا کروں. آپ کیا کرنا, کانٹیکٹ کیسے ہوگا؟ ٹیلی فون کانٹیکٹ نہیں ہوتا, ای میل کا کانٹیکٹ نہیں ہوتا, واٹس ایپ کانٹیکٹ نہیں ہوتا, فیس بک کانٹیکٹ, سارے کانٹیکٹ دنیا کے بند ہو گئے. سارے پلیز میرے کے جملہ غور سے سنو, سارے دنیا کے کانٹیکٹس بند ہو گئے. لیکن وہ اتنا کریم ہے پروردگار, اتنا کریم ہے. اللہ بولا تم بولتا گھبراؤ مت, اللہ بولا گھبراؤ مت, دنیا کے کانٹیکٹس ختم ہوئے نا, میں تم کو ایک کانٹیکٹ دیتا ہوں, میں تم کو ایک کانٹیکٹ دیتا ہوں. اس کانٹیکٹ کے ذریعے تم اپنی ماں سے بھی بات کر سکتے, باپ سے بھی, بھائی سے بھی, بہن سے, سارے مرحومین سے. وہ کون سا کانٹیکٹ ہے؟ تو کہا وہ ایصال ثواب کا کانٹیکٹ. ایصال ثواب کا کانٹیکٹ ہے جس سے تمہارا کانٹیکٹ ہوگا تمہاری ماں سے, ماں سے تمہارا ایک رشتہ بنے گا. کیسا بنے گا؟ جب تم ایصال ثواب کرو گے. مثال کے طور پہ آج آپ نے یہ مجلس کی, اہل بیت چینل لندن سے یہ مجلس ریلے ہوئی, آپ کی نیت یہ ہے کہ میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے. یہ مجلس میں نے ماں کے ایصال ثواب کے لیے کی. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ ایصال ثواب کا جو تحفہ مجلس حسین کا, جو ان کی لحد میں, ان کی گریڈ میں جائے گا, ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ اس کا کتنا اجر دینے والا ہے, غیر حساب ادا کرتا. یہ بتایا گیا علماء سے کہ سارے ایصال ثواب ایک طرف ہے, ذکر مجلس حسین کا ایصال ثواب ایک. اس سے بہتر, اس سے اچھا عمل نہیں. مجلس حسین, ایک آنسو بھی بیوی کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو تمہاری ماں کی قسمت بدل گئی نیچے, اور ماں تم کو دعا دے گی نیچے سے, میرے لال, او میرے بیٹے ذوالفقار, اللہ تجھے اچھا رکھے کہ تو نے مجھے وہ تحفہ بھیجا ہے کہ جس سے میرے سارے درجات, میرے گڈ ڈیڈز آسمان پہ چلے گئے, میرے بیڈ ڈیڈز معاف ہو گئے. ہر انسان کے بیڈ ڈیڈز ہیں, اس کو ریس کرنے کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ ایصال ثواب کا ہے. دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے. اگر اللہ یہ بولتا کہ میں تمہارے عمل کے دروازے کو بند کر دوں, عمل کے دروازے کو بند کر دوں, جیسے تم مرے جو کچھ کیا اس کا ہی ثواب دوں گا. وہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے. بولو, روز پڑھو, روز تسبیح پڑھو اللہ کی ہے, یا کریم ہو, یا کریم ہو, یا کریم ہو, یا کریم. 100 مرتبہ, 200 مرتبہ, منیمم 18 ٹائمز پڑھو, یا کریم ہو, یا کریم ہو. یہ اللہ کا ایسا نام ہے کہ اس کا کرم تمہارے. ہم کو کیا چاہیے؟ آپ انصاف سے بولو, پیرس میں ہو, لندن میں ہو, دنیا میں جہاں پہ بھی ہو, what I need now, دنیا میں مجھے چاہیے کیا؟ اس کا کرم چاہیے, اس کی بلیسنگ چاہیے, بلیسنگ. سیم چیز مرنے کے بعد. مرنے کے بعد آج تمہاری ماں کو کچھ نہیں چاہیے, نہ کھانا چاہیے, نہ پانی چاہیے, دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے, صرف ایک چیز چاہیے, بلیسنگ آف اللہ, کرم آف اللہ, اور کچھ نہیں چاہیے. اس کے کرم کو تم جا کے یہ پڑھو کہ یا کریمو, یا کریم, تمہارے حالات بدل جائیں گے پیرس میں.
تمہارے حالات بدل جائیں گے لندن میں. اللہ کا یہ نام ہے کہ جب وہ کرم کرنے لگتا ایسا کرم کرتا کہ unbelievable, you cannot imagine کہ اللہ کا کرم جب ہوتا, ایک سیکنڈ کے اندر, ایک لمحے کے اندر اللہ کا کرم جب آتا ہے تو حالت یہ ہوتی کہ مردہ فوراً آسمان کی طرف دیکھتا اور بولتا اللہ تیرا شکر ہے. اندھیرا, گریو کا اندھیرا ختم ہوتا اس کے کرم سے. اندھیرا جو سب سے زیادہ وحشت کا چیز ہے, ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے. وی آر ناٹ ریئلائزنگ, وی آر لٹرلی وی آر ناٹ ریئلائزنگ. ہم تصور بھی نہیں کر رہے کہ نیچے وحشت کیا ہے. کبھی سوچا کہ نیچے ڈر کیا ہے, وحشت کیا ہے, تکلیف کیا ہے؟ پہلی رات یار, میں اسی لیے بولتا کہ جب بھی کوئی فیونل ہو ضرور جاؤ, اسی لیے اس میں ثواب بھی زیادہ رکھا گیا. سب سے زیادہ ثواب فیونل اٹینڈ کرنے کا ثواب ہے, میت میں شرکت کرنے کا. کیوں؟ اور جاؤ تو آنکھوں کو بند کر کے مت جاؤ, دیکھو کہ یہ وہی انسان ہے جو ابھی 1 منٹ پہلے, 1 لمحہ پہلے مجھ سے بات کر رہا تھا اور آج بات نہیں کر رہا. میں پکار رہا کہ ماں مجھے جواب دے دے, ماں کا جواب نہیں آ رہا. اللہ بول رہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. دوسری جگہ اللہ بولتا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اس کے بعد جب نیچے گریب میں شاک کرا, گریب میں جب نیچے لٹاتے, اور لندن میں تو میں نے دیکھا کہ لڈ لگا دیتے. آپ نے کبھی سوچا کہ تمہاری ماں کہاں لیٹی ہوئی ہے؟ تم تصور کرو کہ اگر میں لیٹوں تو میرا کیا حشر ہوگا. میں تو بڑے گھر میں رہنے والا ہوں, میرا کیا حشر ہوگا وہاں پہ. نہ بیٹا, نہ بیٹی, نہ ٹیلی فون, نہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو کے بولیں کہ یار پلیز ہیلپ می, آئی ایم ان اے بگ پرابلم, آئی ایم ان اے بگ پرابلم. اس وقت صرف اللہ کا کرم چاہیے. دعا کرو, دعا کرو, یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار. اللہ کی عجیب تسبیح, اور بار بار یہ تسبیح پڑھو, یا تواب الرحیم, یا تواب. یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو دہرا رہا ہوں, سارے قرآن مجید میں یہ چیزیں, یا تواب الرحیم, یا تواب. جتنا تم مانگو گے اللہ تمہارے بیڈ ڈیڈز کو ریس کر کے وہ بیڈ ڈیڈز کو گڈ ڈیڈز میں چینج کر کے رکھ دے گا. اس سال ثواب کے لیے بہترین تم ماں کی لاحت میں جا کے یہ بول سکتے, یا روز گھر میں بیٹھ کے ویکان کو, اس لیے کہ یوکے میں ہر جگہ ایکسٹریم ویدر چل رہا, سنو فال ہو رہی, کوئی جا نہیں سکتا قبرستان. ڈزنٹ میٹر, اللہ اتنا کریم ہے, تم اپنے گھر میں بیٹھ کے, اپنے مصلے پہ بیٹھ کے تم یہ دعا کرو, یہ تسبیح پڑھو, یا کریم ہو, یا, اور یہ بولو کہ اللہ یہ جو میں تسبیح پڑھانا تیرے نام کی, اس کا ثواب میرے ماں کو دیتے. یہ انسان ثواب اتنا بہترین کہ تم بیٹھ کے دعا کرے. کیوں؟ تمہاری ماں تھی جو رات کے اندھیروں میں تمہارے لیے دعا کرتی تھی. یہ تمہاری ماں تھی کہ جب تم اس کے پیٹ میں تھے تو وہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو صحت کے ساتھ لے کے آنا. ماں دعا کرتی تھی جب تم پیٹ میں تھے 9 مہینے کہ اللہ تم میرے بچے کو صحت کے ساتھ لے کے آنا. اور جب تم دنیا میں آئے تو تمہارے لیے اتنی اس نے 24 گھنٹے دعا کی کہ اللہ میرا بچے کا صحت رہے, میرے بچے کی ہڈیوں میں طاقت آ جائے. ایسے کئی فونس آتے. She said, Maulana, I'm really worried. Please do something. Give me some dua.